من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذو العرش المجید صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید دے چند کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے ذو العرش المجید، سبحان اللہ، کہ اللہ کریم دی ذات او ذات ہے جڑی بزرگی والے عرش دی مالک ہے۔ سبحان اللہ، سلسلہ جاری ہے، انسان کیڑا کیڑا کم کرے اللہ کریم بطور انعام اس بندے نو قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ کل تک 24 بندے ذکر ہو چکے نے، اج 50 بندہ جس نو اللہ کریم قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی علی الجنائز، اے بندہ مومن جنازے دی نماز پڑھیا کر۔ سبحان اللہ، کسے مسلمان دا جنازہ جس وقت تو پڑھیں گا تے ہوئے گا کہ لعل ذالک یحزنک، سبحان اللہ، شاید تنو اس دا جنازہ غمگین کر دے، آخرت دی فکر پیدا کر دے، سبحان اللہ، تیرے دل وچ گناہاں دی توبہ دا جذبہ پیدا کر دے، استغفار پیدا کر دے گا، تینو غمگین کر دے گا۔ فَإِنَّ الْحَزِينَ فِي ذِلِّ اللَّهِ، سبحان اللہ، اور جڑا بندہ غمگین ہوندا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی دے عرش دے سائے دے تھلے ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی بندہ مسلمان دا ویسے بھی دوسرے مسلمان تے حق کے نماز جنازہ پڑھے، جس حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق المسلم علی المسلم خمسن فرمایا ہے کہ مسلمان تے 5 حق نے، انہاں وچوں ایک اے بھی ہے کہ نماز جنازہ پڑھے کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس جگہ تے فرمایا کہ بندہ مسلمان دی نماز جنازہ پڑھیا کر، جس وقت تو نماز جنازہ پڑھیں گا اے تینوں غمگین ہو سکتا کر دے، اور جس وقت بندے دے اس حالت دے اندر غمگینی پیدا ہوندی ہے اس دے دل وچ آخرت دی فکر پیدا ہوندی ہے۔ جس وقت آخرت دی فکر پیدا ہوئے گی بندہ گناہاں تو توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور اے اسباب ایسے نے کہ ایک بندے نو قیامت والے دن اللہ کریم دے عرش دا سایہ عطا فرمان، سایہ نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اس وچ ایک مسئلہ ہے، ساڈے بندے دھیان نہیں کردے نماز جنازہ پڑھن لگے ہاں۔ نماز جنازہ صرف مسلمان دی پڑھی جائے گی، کسے منافق کافر بد مذہب دی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ کیونکہ او اہل ہی نہیں ہے اس کام دا کہ او دی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اج ساڈی ماں نو کوئی گال کڈے اسی او دا جنازہ نہیں پڑھن جاندے، تے جڑے بندے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی پاکیزہ بیویاں وچوں ازواج مطہرات وچوں کسے ایک دے بارے بھی غلط گل کرن تے اسی انہاں لوکاں دا جنازہ پھر کیوں پڑھن چلے جانے ہاں؟ سانو سوچنا پئے گا کہ اسی کتنے ایمانی لحاظ نال کمزور ہو چکے ہاں۔ جڑا بندہ انبیاء دی بارگاہ دا ادب نہ کرے
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। पढ़ना चाहिए। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੀ ਆਲੇ ਪਾਕ ਔਲਾਦੇ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ایک جنازہ لے آیا گیا کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ وجہ بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان جنہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی کیا جاتا ہے انہوں دے نال نفرت رکھدا سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زمانے ظاہری حیات وچ اس بندے دا جنازہ نہ پڑھا کے دسیا ہے کہ جڑا بندہ میرے صحابہ دے بارے، میری اہل بیت اطہار دے بارے، میری ازواج مطہرات دے بارے یا انبیاء دے بارے یا اللہ تبارک و تعالیٰ دے مخالف یا دین اسلام دے مخالف بندہ رہے گا تو او دا جنازہ اسی نہ پڑھاں گے تے نہ پڑھاواں گے۔ یہ سانو سوچنا پئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حریص سن کہ ہر بندہ مومن دا جنازہ پڑھاندے سن، لیکن اس شخص دا جنازہ نہیں پڑھایا سی تے وجہ بیان فرمائی کہ میرے عثمان نال بغض اور نفرت رکھدا وے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک بندہ مرن دے قریب سی، لوگاں نو کلمے دی تلقین کیتی۔ تلقین دا مطلب ہوندا ہے او کولے صرف خود اونچی آواز نہ کلمہ پڑھو، نہ کہ انہوں بار بار کہو پڑھدا رہے۔ او دی زبان تے کلمہ نہ جاری ہویا، انہیں خود ہی کیا اے لوگوں میری زبان تے کلمہ اس واسطے نہیں جاری ہو رہا کہ میں انہاں لوکاں نال بہندا کھلوندا سی جڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو برا بلا کہندے سن۔ انہیں کہ میں خود کہندا نہیں سی، صرف انہاں کول بہندا سی۔ تے جڑے کہن انہاں دی پھر حالت کی ہوئے گی؟ اس واسطے ساڈی ذمہ داری بندی ہے کہ واضح کرنا مسئلے نو۔ کسے بد مذہب دا جنازہ نہیں پڑھنا، کسے منافق دا جنازہ نہیں پڑھنا، کسے کافر دا جنازہ نہیں پڑھنا، چاہے وہ جتنے بھی تعلقات دنیاوی سطح تے ہون۔ دنیاوی تعلقات بعض صورتوں میں نبھانے جائز ہوندے نے، بعض صورتوں میں ناجائز بھی ہو جاندے نے، لیکن دینی معاملات وچ کسے نو کوئی رعایت نہیں دیتی جائے گی۔ اور اس تو اگلا بندہ جس نو اللہ کریم اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا، 5 بندے ذکر ہو گئے نے، ان 26 بندہ حضرت امیر المؤمنین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل میں کیوں کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی ظاہری حیات اس دنیا تے جس وقت آپ دی پوری ہوئی ہے، آپ تو بعد بغیر کسے وچ خلا دے پہلے خلیفہ ہر لحاظ نال، روحانی لحاظ نال اور سیاسی معاملات دے لحاظ نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اہل سنت دا نظریہ وے۔ آپ فرماندے نے خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ممبر تے کھلو کے، آپ نے فرمایا میں نبی اکرم رسول اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنہ ارشاد فرماندے ہیں خود سنیا کہ جیڑا حاکم، جیڑا قاضی، جیڑا حکمران عدل کرنے والا اور عاجزی کرنے والا ہوئے گا، او اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت دا سایہ اور زمین تے اس دی نشانی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے خود اگے فرمایا کہ اس حاکم نو اگر کوئی بندہ چنگی نصیحت کرے گا، قیامت والے دن چنگی نصیحت کرن والے نو اللہ کریم عرش دا سایہ عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ اور جڑا حاکم نو پیڑے مشورے دے گا اللہ کریم اس پیڑے مشورے دینے والے نو قیامت والے دن رسوا کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فمن نصحہ فی نفسہ وفی عباد اللہ حشرہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جس بندے نے حاکم نو اپنے بارے اور مخلوق خدا دے بارے نصیحت اچھی کیتی، اللہ کریم اس نصیحت کرنے والے نو جدن کسے چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جس بندے نے
حاکم نو اپنے بارے اور مخلوق خدا دے بارے دھوکھا دیتا، غلط مشورہ دیتا، خذلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ کریم قیامت والے دن اس بندے نو رسوا اور ذلیل کرے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جیڑا بندہ چاہندا ہے اسی قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے دے تھلے ہوئیے، انہوں چاہیدا ہے حاکم نو حاکم دی ذات دے بارے، حاکم نو دیگر رعایا دے بارے، اپنے بارے چنگی نصیحت کرے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا سی، جس وقت خلافت سنبھالی پہلا خطبہ دیتا، آپ نے فرمایا اگر میں درست سمت تے چلدا رہا تے اے لوگو تساں میرے نال تعاون برقرار رکھنا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر میں درست سمت تے نہ چلیا تے تساں منو سیدھیاں کرنا ہے سبحان اللہ۔ کہ دسنا ہے اے سیدھا رستہ ہے۔ حالانکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں نے نبی کریم علیہ السلام دے نال 23 سال سفر حضر ہر معاملے وچ تربیت نال پائیے، اس دے باوجود متقی ہون دے باوجود صرف آمن والےاں نو تعلیم دیتی، اگر حاکم سیدھا رہے تے او دی مدد کرو، اگر وہ درست سمت تے نہ چلے تے بجائے مخالفت کرن دے انہوں نصیحت کرو کہ تیرا غلط رستہ ہے، درست رستہ ہے جڑا شریعت نے دسیا وے۔ اللہ کریم سانو مسلماناں دے جنازے پڑھنے دی خلوص نیت نال دکھلاوے واسطے نہیں توفیق عطا فرمائے، اور اس دے نال نال اللہ کریم سانو اپنے وقت دے حاکم نو اچھی نصیحت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔